آقا کریم علیہ السلام نے کے سامنے جو بندہ آیا تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں مشمر الازار، اس کی شلوار بڑی اونچی تھی، لمبی داڑیوں والے، گھنی داڑیوں والے، اونچی شلواروں والے، وہ سامنے آ گیا حضور کے، اور آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آ کے کہنے لگا اتق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی آج ہمیں کہے او تم نے تو جہنم میں جانا ہے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہ تو نبی علیہ السلام کو ڈرانے لگ گیا، جو آقا اللہ کا قرآن لے کے آئے، جن کی آنکھوں انگلی مبارک سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سورج واپس آ گیا، وہ نبی پاک کو کہنے لگا اللہ سے ڈریں، استغفر اللہ، حضور کو کہنے لگا اللہ سے ڈریں، اے دل عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ، کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کروں گا؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو صحیح بخاری کے اندر دو طرح کی حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں حضرت ابو سعید حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہے، اور ایک میں حضرت عمر فاروق کا ہے، جو دونوں صحابہ اٹھے، تلواریں نکال لی، یا رسول اللہ حکم دیجیے اس کمینے کی گردن اڑا دیں، اسے تمیز نہیں ہے رسول اللہ سے بات کس طرح کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا داہو، اس کو چھوڑ دو۔ او صحابہ کرام نے حضور کا حکم مانا، اسے چھوڑ دیا۔ فلما ولا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3344 کے اندر، فلما ولا ای ادبرا، علامہ بدر الدین یعنی عمدۃ القاری میں لکھا ای ادبرا، اس نے رسول اللہ کو پشت کی اور واپس چلا گیا، مسجد سے باہر نکل گیا، یعنی وہ رسول اللہ کو پشت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا تھا۔ آج ہمارے لوگ مدینہ شریف جائیں تو گنبد خضرا کو پشت نہیں کرتے، الٹے قدم واپس آتے ہیں، تو وہاں پر جو خارجی ہوتے ہیں وہ پکڑ کے منہ جان کے ادھر کر کے پشت گنبد خضرا کی طرف کروا کے کہتے ہیں تم گنبد کی طرف پشت کرو، کچھ نہیں ہوتا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم صحیح کہتے ہو، کیونکہ 1400 سال پہلے ذوالخویسرہ جو تمہارا بڑا تھا اس نے بھی مدینے کے تاجدار کو پشت کی تھی، تو اس نے حضور کو پشت کر دی۔ اللہ، یہ آج اس کے طریقے کو زندہ کرتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں گنبد کو پشت کرو۔ اچھا، اس نے حضور کو پشت کر دی، اسے کوئی اس میں بے ادبی محسوس نہ ہوئی، اس نے کہا پھر کیا ہے، خیر وہ چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3344، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من ضئضئ ھذا قوما، فرمایا اس کی نسل سے، یہ مصطفیٰ کو پشت کرنے والا، اونچی شلوار والا، گھنی اور لمبی داڑھی والا، سر سے گنجا، فرمایا اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ان کی نشانیاں کیا بیان فرمائیں خارجیوں کی، وہ سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 3610، 7432، 7562، تمام حدیثوں میں یہ بات موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقرؤون القرآن، اس قوم کی نشانی یہ ہوگی وہ قرآن بڑا پڑھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا کچھ وہ بھی آئیں گے قرآن بڑا پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، فرمایا ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے جو نشانی لکھی، فرمایا لا تجاوز صلاتہم تراقیہم، ان کی نماز ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، نمازیں بڑی پڑھنے والے ہوں گے۔ اور صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر، اور باب التحرید علی قتل الخوارج کے اندر امام مسلم نے لکھی یقرؤون القرآن، فرمایا بڑا قرآن پڑھیں گے، یحسبون انہ لہم، اور قرآن پڑھ کے وہ گمان کریں گے کہ قرآن تو ان کی شان میں اترا، قرآن پڑھ کے دیکھا ہم قرآن پہ اس آیت پہ ہم عمل کرتے ہیں، اس آیت پہ ہم عمل کرتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے اور اپنی شان قرآن سے نکالیں گے۔ سرکار نے فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِمْ، حالانکہ قرآن ان کے خلاف ہوگا، قرآن بھی ان سے بیزار ہوگا کہ یہ کون ہے جو مجھے پڑھ رہا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3610 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم یقرؤون القرآن، فرمایا میرے صحابہ وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، اگر تم ان کے آگے نماز پڑھو تو تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے آگے بڑی تھوڑی لگیں گی اور بڑی حقیر لگیں گی۔ فرمایا تمہیں اپنی عبادت ان کی عبادت کے سامنے بڑی چھوٹی نظر آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں دیکھا فلاں بندہ کتنی نماز پڑھتا ہے، وہ کتنے ہی روزے رکھتا ہے، اس نے کتنی لمبی داڑھی رکھی ہے، وہ کتنی اللہ اللہ کرتا ہے۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے۔
اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنا پڑھیں گے کہ تم اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے آگے حقیر جانو گے۔ اللہ اکبر۔ یہ 11ویں نشانی نبی علیہ السلام نے جو ان کی بیان فرمائی، یہ سنن ابی داؤد کے اندر علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، فرمایا یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن کی طرف بلائیں گے، وہ کہیں گے لوگوں آؤ آؤ ہم تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں، اور سنیوں کو کوئی قرآن نہیں، ہم بتاتے ہیں قرآن کیا ہے، قرآن تو ہم نے پڑھا ہے اپنے آپ کو۔ بلکہ اگلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3611 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یقولون من خیر قول البریہ، اللہ اکبر، فرمایا لوگوں باتیں وہ کریں گے جو دنیا کی بہترین مخلوق باتیں کرتی ہے، یعنی باتیں بڑی میٹھی کریں گے، بڑی اچھی کریں گے، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں۔ دیکھیں جی صرف قرآن حدیث کی تو ہم بات کرتے ہیں، کہیں گے ہم علمی کتابی ہیں، میں ہوں مسلم علمی کتابی، رسول اللہ نے فرمایا نعرے یہی لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں یحسنون القیل، ان کی باتیں بڑی اچھی ہوں گی۔ اور اگلی نشانی نبی علیہ السلام نے ان کی بیان فرمائی، حدیث نمبر 3344 صحیح بخاری کی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں کو قتل کریں گے، داتا صاحب پہ بم بھی پھاڑیں گے، خواجہ صاحب بم پھٹیں گے، فرمایا درباروں پر بم چلائیں گے، اہل اسلام کو مسلمانوں کو قتل کریں گے، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ سعودی عرب کے مفتیوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا اسرائیل کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، تم جہاد کر ہی نہیں سکتے۔ یہ رسول اللہ نے سری نشانی بیان فرمائی تھی، مسلمانوں کو تو کہیں گے قتل کر دو، اور کافروں کو کہیں گے وہ تو ہمارے یار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی ایک نشانی تھی۔ 15ویں نشانی نبی علیہ السلام نے فرمایا یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، فرمایا دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے، یعنی جب تیر شکار میں داخل ہوتا ہے شکار مر جاتا ہے اور تیر کو کیا، تیر نکل جاتا ہے۔ فرمایا دین میں آئیں گے، دین میں اتنا فرقہ ڈال کے بیڑا غرق کر کے لوگوں کو لڑا کے نکل جائیں گے، انہیں فکر ہی نہیں ہوگا، اور دینداروں کا وہ بیڑا غرق کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سامنا ان خارجیوں سے ہوا تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصف ناسا انی لأعرف صفاتهم فی ہؤلاء یقولون الحق بألسنتهم۔ حضرت مولا علی نے جن کے سامنے جب خارجی آئے نا، حضور نے مولا علی فرمانے لگے لوگو مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا ان کی یہ صفت ہوگی، باتیں حق کریں، یقولون الحق، بات سچی کریں گے، پڑھیں گے قرآن، کہیں گے ہم صحیح حدیث پڑھیں گے، بخاری کی پڑھتے ہیں جی، مسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم تو ضعیف حدیث پڑھتے ہی نہیں۔ فرمایا باتیں حق کریں گے، لیکن لا یجوز ھذا منہم واشار الی حلقی، مولا علی نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگو حق ان کی گردن سے نیچے نہیں اترے گا، حق صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں، آج جب ہم یہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں وہ خارجی مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے بس وہ پھر مر گئے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ہمیشہ نکلتے رہیں گے، مختلف شکلوں میں، مختلف گروپوں میں، مختلف صورتوں میں، کبھی کہیں گے ہم علمی کتابی ہیں، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ، فرمایا نعرے بدل بدل کے نکلتے رہیں گے، آتے رہیں گے، حتیٰ یخرج آخرہم مع المسیح الدجال، حتیٰ کہ ان خارجیوں کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا، وہ دجال جسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، یہ اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ یہ جو اتنی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ان کا اینڈ کیا دیا، کیا یہ جنت میں جائیں گے، یہ معاف ہو جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنسی ہوئی آنکھوں والے، وہ سر سے گنجے، وہ ابری ہوئی گالوں والے، وہ لمبی اور گھنی گھنی داڑھیوں والے، وہ اونچی شلواروں والے، فرمایا وہ زیادہ نمازیں پڑھنے والے، وہ زیادہ روزے رکھنے والے، وہ قرآن کی باتیں کرنے والے، حدیث کی طرف بلانے والے، وہ لوگ جو بتوں والی آیتیں اللہ کے ولیوں پہ لگانے والے، نبی علیہ السلام بلکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن الترمذی کتاب التفسیر سورہ آل عمران کی تفسیر آیت با یوم تبیض وجوہ کی تفسیر میں حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے، آپ نے فرمایا لوگو یہ بات 2-3 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا۔ حضور نے فرمایا کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان خارجیوں کے بارے میں یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا انہم کلاب النار، وہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، فرمایا الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں۔